کیا ہمارے ہاں اس وقت جو بلوچستان میں نظم لکھی جا رہی ہے، کیا پنجاب میں، کیا سندھی ادب میں جو سندھیوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، حق مانگنا توہین ہے، حق چھین لیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اکثر سنتے تھے کہ جناب جنید بغدادی کا مدرسہ، تاریخ کی کہانیوں میں پڑھتے تھے کہ دور دراز سے مسافر طلباء آتے ہیں حدیث کو یکجا کرنے کے لیے، یا دلی میں خواجہ میر درد کے خانقاہ کا وہ ماحول کہ جس کو چھوڑ کر جانے کے لیے باقی سارے شاعر تو فیض آباد یا لکھنؤ کی طرف چلے گئے، تو دلی سے ایک شاعر نے شعر کہا تھا، خواجہ صاحب کے لیے نہیں ہے لیکن دو خواجہ ایسے ہیں جو دلی کو چھوڑ کر نہیں گئے، کہتے حضرت ابو ہریرہ سے بلی نہ چھٹ سکی اور خواجہ حسن نظامی سے دلی نہ چھٹ سکی۔ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جگہ پر جمے رہتے ہیں۔ تو مجھے بہت خوشی ہے کہ پہلی بار مجھے زندگی میں اتنے خوبصورت سامعین سے جو جانتے ہیں اس روایت کو کہ اپنی جڑوں سے کیسے جڑے رہنا ہے، جن کے چہروں پر علم کا نور موجود ہے اور وہ چیز کو پوری روایت کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اس کی آغاز اور ابتدا کہاں سے ہوئی تھی۔ تو میں آغاز کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس شعر سے کہ قدیم شہروں کی کالی گلیوں میں پہلے سورج کی روشنی تھی، قدیم شہروں کی کالی گلیوں میں پہلے سورج کی روشنی تھی، زمیں پر آنے سے پیشتر ہی کسی کی آدم سے دشمنی تھی۔ آپ سب لوگ پہنچ گئے کہ یہ دشمنی کس کی تھی، اور اس نے آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کس طرح اندھیرا کر رکھا تھا۔ اور پہلی چیز جو سکھائی گئی وہ ریزسٹنس تھی، وہ مزاحمت تھی، جس نے آدم سے لے کر اور آج تک علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ ہم آدم و نوح سے براہیم سے چلے تھے، ہم آدم و نوح سے براہیم سے چلے تھے، ہمیں پہ ابلیس کی ہے فرما روائی بھائی۔ میرے بھائیوں، ہم پہ ابلیس نے کیسے فرما روائی کر دی؟ جناب جنید بغدادی نے اپنے شاگرد صدیق رحمہ اللہ کو الوداع کرتے ہوئے جب وہ مکمل کر چکے تعلیم فرمایا تھا، دنیا میں یاد رکھو ایک ہی تمہارا دشمن ہے اور وہ شیطان ہے، ابلیس ہے۔ عصبیت سے یوں پاک ہونا، تعصب سے اتنے ماورا جانے کا سبق یہ طریقت سے یا شریعت سے یا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کی وراثت کو جاننے والے لوگ جان سکتے ہیں۔ لیکن اس دنیا میں ابلیس نے ایسے ایسے جال پھیلائے کہ جس کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے بڑے بڑوں کے پاؤں ڈولتے ہیں۔ فرائنا سے پسے ہوں کو بچانے والے، فرائنا سے پسے ہوں کو بچانے والے تھے موسیٰ و عیسیٰ و محمد تو بھائی بھائی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھائی بھائی تھے، اور ان کا سب سے بڑا کام فرائنا سے بچانا تھا لوگوں کو۔ وہ لوگ جنہوں نے سرمایہ پر قبضہ کیا ہوا تھا، وہ لوگ جنہوں نے غریبوں کے لیے زندگی کو مشکل بنایا ہوا تھا۔ تو مزاحمت کا سبق اگر آج ہمیں یہ بتایا جائے کہ 1971 میں پہلی بار فلسطینی مصنف غسان کفلانی کی کتاب سے ہوتا ہے مقبوضہ فلسطین میں مزاحمتی ادب، تو ہم حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم کو تو روز اول سے یہ سکھائی گئی مزاحمت۔ ہمیں تو یہی سبق پڑھایا گیا کہ ہم نے باطل کے سامنے، چاہے وہ جبر ہو، قہر ہو، تسلط ہو، غلبہ ہو، ہر ایک کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور سچ بولنا ہے، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ سچ بولے چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف بھی کیوں نہ ہو۔ تو سچائی کا درس جو ہے وہ سب سے پہلے ہمیں جبر کے خلاف، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اور جب جبر آ جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں نیوزی لینڈ میں جب مسلمانوں پر حملہ ہوتا ہے تو عیسائی اور یہودی ان کے جمعے کی نماز میں دیوار بن جاتے ہیں، سار بن جاتے ہیں کہ ہم اپنے ادھر رہنے والے لوگوں پر حملہ نہیں کرنے دیں گے
اور لکھتے ہیں کہ وی آر کزنز، وی آر کزنز، تھے موسیٰ و عیسیٰ و محمد تو بھائی بھائی. یہ ہے جو پوری انسانیت کو سماجی طبقات ختم کرنے کا نام. دو طبقے ہم کہتے ہیں دنیا میں ہیں ہمارے ترقی پسند ادیبوں نے، جس سے ہم شروع کرتے ہیں 1936 عیسوی سے. ترقی پسند تحریک کا آغاز 1936 عیسوی میں ہوا، ہمارے لوگوں نے یہاں پر کیا، اور یہاں سے ہم کہتے ہیں کہ مزاحمتی ادب کی تحریک شروع ہوئی. وہ لوگ اس کے سرخیل ہیں. انہوں نے دو طبقات بتائے کہ ایک بورژوا طبقہ ہے اور ایک پرولتاری طبقہ ہے. بورژوا طبقہ وہ جس نے سارے ہی لوگوں کے وسائل کو اپنے ہاتھوں میں یکجا کر لیا ہے، دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو گئی ہے. اس کو توڑنے کے لیے ایک طبقہ اٹھے لوگوں میں جو اس استحصال کے نظام کو، جبر کو توڑے. اس معاشی مساوات کے فلسفے کو اگر ہم مارکسزم سے جوڑتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر ہم اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے سوشلسٹ تھے. سب سے پہلے انہوں نے جب دیکھا صحابہ کے دور میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، کہ لوگوں میں دولت کی محبت بڑھ گئی ہے، ان کے لباس بدل گئے ہیں، ان کا طریقہ کار بدل گیا، تو وہ اس سے دور ہو کے چلے گئے کہ نہیں، دولت کی فراوانی، اس کے خلاف مزاحمت کا سبق ہمیں 1400 سال اور اس سے قبل سے بھی ملتا چلا آ رہا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ادب کیا ہے؟ ادب کی بہت سی تعریفات کی جاتی ہیں. میں اپنے لفظوں میں اگر سمجھوں اس کو یا کہوں تو ادب زندگی کے جسم کو ایک ایسا لباس پہنانے کا نام ہے جو اس کے باطن کو ظاہر کر دیتا ہے. ایک وہ آدمی جو ساری زندگی اپنے آپ کو دائرے میں رکھتا ہے کہ میں بہت نیک پاک ہوں، اور آخری لمحے میں ادیب کہتا ہے کہ نہیں، اس کا اصل چہرہ یہ ہے، یہ کچھ اور چاہ رہا تھا، منٹو نے یہ کام کیا. اور ایک شخص ساری زندگی لوگوں سے فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، اور افسانہ یا شعر یا ناول بتاتا ہے کہ دراصل یہ ہے، اصل میں حقیقت یہ ہے. ناول کے لیے بھی ہمارے استاد ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ناول نہیں ہے جو ہمارے ہاں لکھے جاتے ہیں. جب روسیوں نے ناول لکھے، انہوں نے بتایا 2-3 واقعات ہوتے ہیں، اور ہر واقعے کے بعد کوئی 100 صفحے کی ایسی تفصیل ہوتی ہے جو اس کا ایسا انالیسس کر دیتی ہے کہ ہمیں بظاہر نظر آنے والے لوگ اپنے باطن کو ظاہر کرتے ہوئے دکھائی دینے لگتے ہیں. تو ادب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو یوں بیان کر دیا جائے کہ لوگ واہ واہ کہہ اٹھیں، تڑپ اٹھیں اور فوراً بات پہنچ جائے. نہیں، شعر بہت ڈیپ آپ میں چلا جاتا ہے. زندگی کے کسی لمحے میں آپ کو کسی دھوپ میں، کسی چھاؤں میں اچانک یاد آتا ہے اور ایک نئی دنیا کا دروازہ آپ پر کھول دیتا ہے. جمال احسانی نے کہا تھا، جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا، جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا، کہ ایک بات بتانی ہے ایک چھپانی ہے. اور اصل بات وہی ہے جو چھپائی جا رہی ہے. اور غزل پر ہی بات آ گئی ہے تو میں کیوں نہ آغاز کروں یہاں سے کہ ابراہیم غزنوی کے دور میں ایک مجذوب تھے غزنی شہر میں، دردا شام. ایسے مجذوب درویشی ہوتے ہیں. حکیم سنائی غزنوی کا زمانہ ہے، یہ درباری شاعر ہیں ابراہیم غزنوی کے. یہ اس کے لیے ایسے ایسے شعر کہتے ہیں، لہو و لعب میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ خوش ہو جاتا ہے ابراہیم غزنوی. اتفاقاً وہ ایک حمام کے پاس سے گزرے جہاں پر غزنی کے میخانوں سے تلچٹ اکٹھی کر کے یہ مجذوب اپنے دوست سے کہہ رہا ہے کہ ایک جام دو مجھے بدخصلت اور کور چشم ابراہیم غزنوی کے نام کا. اس کا دوست کہنے لگا یہ کیا بات کر رہے ہو، وہ تو بڑا عادل اور بڑا مہربان بادشاہ ہے. اس نے کہا نہیں، وہ غزنی کو تو بچا نہیں سکتا اور ادھر ادھر قبضے کرتا پھر رہا ہے، لوگوں پر تسلط کرتا پھر رہا ہے، اس کے نام کا ہے، وہ ظالم بادشاہ ہے اور بے انصاف ہے. پھر کہنے لگا ایک اور مجھے جام دو سنائی غزنوی کے نام کا. اس نے کہا وہ تو بہت اچھا شاعر ہے، بزلہ سنج ہے. تو اس نے کہا نہیں، اسی نے ابراہیم غزنوی کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے کہ تو بڑا مہربان ہے اور ایسی باتیں اسے کہہ کے بتاتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہیں، اور لوگوں کے لیے اس نے وہ دروازے بند کیے ہوئے ہیں بادشاہ کے جو اس سے فرق کو مٹا دیں. یہاں سے اس کے ذہن میں آیا کہ میں قصیدہ جو پیش کرنے جا رہا ہوں دربار میں،
اور بادشاہ سن کے خوش ہو جائے گا اپنی خوشامد، میں اسی کو غزل میں بدل دوں گا۔ یہ آغاز تھا۔ وہ محبوب کا جو تصور ہے وہ کہیں بادشاہ سلامت بھی ہیں، جو اپنی محفل میں غیروں کو بلاتے ہیں، اپنوں کو اٹھا دیتے ہیں، جو وعدے کرتے ہیں تو پورے نہیں کرتے۔ قصیدے کے درخت سے شبلی نعمانی نے فرمایا تھا، قصیدے کے درخت سے قلم نکال کر غزل بنا لی گئی۔ تو غزل کے محبوب نے وہ ساری صفات جو بادشاہ سلامت میں تھیں، اس کے دربار میں تھی، اس کی محفل میں تھی نا۔ غالب نے کہا تھا، میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں ایسے میں کیا کروں۔ یہ بادشاہ کرتے تھے۔ تو یا جب ذوق نے یہ شکوہ کیا کہ غالب کی گلی سے ہم گزرتے ہیں اور بچے ہم پر تانا کستے ہیں، میں آپ کا استاد ہوں اور ایک عمر رسیدہ آدمی ہوں، یہ نوجوان آدمی بھی آپ کا استاد ہے غالب، لیکن اس کی گلی سے گزرتے ہیں تو بچے ہمیں تانے دیتے ہیں کہ ہوا ہے شیخ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا۔ تو یہ مصرع تو غالب کا ہے، اسی نے سکھایا ہے۔ تو آپ کی توہین کی بہادر شاہ ظفر کو کہتے ہیں۔ تو بہادر شاہ ظفر نے کہا جی ایسا ہے؟ غالب نے کہا نہیں، یہ تو ہماری غزل ہے۔ اب شاعر کو پتا ہوتا غزل نہیں ہے، یہ مجھ پر اس نے تبرہ بھیجا ہے، ہجو کی ہے۔ اسی وقت مصرع موزوں کر کے کہا یہ شعر ہے کہ ہوا ہے شیخ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ شہر میں ہم لوگوں کی آبرو نہیں ہے، اپنے محبوب کی وجہ سے آبرو ہے، شیخ کے مصاحب ہیں، اس کے ساتھ ہیں۔ تو اس نے پکڑ لیا کہ غالب نے ابھی شعر بنایا ہے کہ ہوا ہے شیخ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، تو غلط کہہ رہا ہے، یہ تیری غزل نہیں ہے۔ غالب کو بڑا برا لگا کہ بادشاہ سلامت کا دربار ہے، آپ جی جناب حضور قبلہ کہہ کے بات کرنی چاہیے، یہ تو تکار پر اتر آیا۔ تو غالب نے کہا اس کا مطلب بھی ہے، میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے۔ اب وہ بھی آپ نہیں کہہ رہے، تم کہہ رہے۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ یہ غزل نے وہ انداز گفتگو اپنایا جس نے بادشاہ کو آئینہ دکھایا، جس نے مزاحمت کا وہ رنگ سامنے لایا کہ ولی کہتا ہے کہ دیو مختار ہوا ملک سلیمان میں آ۔ یہ جو اس وقت راجہ سلیمان ہے نا، یہ دیو ہے، اصل میں اس کا نہیں ہے یہ سلطنت پر قبضہ، لیکن غزل کے علائم میں ہم سمجھ رہے ہیں بادشاہ بھی داد دے رہا ہے کہ کیا اچھا شعر ہے، بہت اچھا شعر ہے۔ یا مصفی نے جب لکھنؤ کے نواب سلیمان کے دربار میں یہ شعر پڑھا، انشا بہت مصفی اور انشا کی آپس میں بڑی لڑائی رہتی تھی، دونوں نے ایک دوسرے کی بہت حجب کہیں، برا بھلا کا۔ حجب بھی ایک طرح سے مزاحمت کی ہی ایک کوشش ہے، اس پر اگر ہم بات کر سکیں تو۔ لیکن مصفی نے جب کہا نا کہ دیکھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شوخ ہوتے ہیں، وہ آگے آ کے اپنا آپ کا بھی حق مار دیتے ہیں۔ تو جب انشا کے شاگردوں نے مصفی کے بھی شاگردوں کا، اس کے دوستوں کا یا مصفی کا بھی حق مارا، تو مصفی نے ایک شعر کہا کہ مصفی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی، مصفی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو بس ملک سلیمان لے کر۔ سلیمان علیہ السلام جیسا ملک، بادشاہوں، جنوں، پریوں، سب پر حکومت، لیکن دراصل اشارہ شاہ سلیمان کی طرف ہے، یا وہ جو ادھر کے راجہ ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ جب بادشاہ پوچھتا ہے، نواب صاحب پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہے، لیکن تلمیح اپنا علامتی اظہار رکھتی ہے۔ لیکن یہ آپ مزاحمت کہہ سکتے ہیں، یہ ایک احتجاج کی ایک لہر ہے۔ تو احتجاج بھی ہے، تادیب بھی ہے، طنز بھی ہے، حجو بھی ہے، ان میں تھوڑا تھوڑا ہر لفظ میں فرق ہوتا ہے۔ احمد دین نے سرگزشتہ الفاظ میں لکھا تھا کہ کوئی لفظ کسی کا مترادف نہیں ہے، ہر لفظ کے معنی میں کچھ نہ کچھ فرق موجود ہے جو اس میں اضافہ یا کمی کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میری حسرت ہے کہ میں بن جاؤں ایک فلاں، نہیں غلط کہہ رہا ہوں، میرا ارمان ہو سکتا ہے، ارمان مستقبل کی، حسرت ان غنچوں پر جو بن کھلے مرجھا گئے، وہ ماضی کی چیز۔ تو کہاں ہم نے ماضی کی بات کرنی ہے، کہاں وہ تمنا ہے کہ وہ لوٹ آئے، وہ نہیں آئے گا، ایک ایسی خواہش جو پوری نہیں ہو سکتی کسی بھی زمانے میں۔ تو لفظ ایک دوسرے کے مترادف نہیں ہیں۔ تو اسی طرح احتجاجی شاعری کو کیا ہم مزاحمتی شاعری میں کہیں؟ نہیں، مزاحمت ہوتی ہے کسی ایسے طبقے کے خلاف جو آپ پر حاوی ہو چکا ہو،
جس نے تسلط حاصل کر لیا ہو، جو آپ سے حقوق چھین رہا ہو، اور پھر آپ اس کو آئینہ دکھانا شروع کر دیں۔ اور یہ اتنی طویل جنگ ہے، غالب نے کہا تھا کہ ممکن نہیں کہ بھول کے بھی آرمیدہ ہوں، ممکن نہیں کہ بھول کے بھی آرمیدہ ہوں، میں دشت غم میں آہوئے صیاد دیدہ ہوں۔ میں وہ آہو ہوں، میں وہ ہرن ہوں جس کو شکاری کی آنکھ نے دیکھا ہوا ہے۔ تو کیا میرے لیے ممکن ہے کہ میں رک جاؤں ایک پل کے لیے؟ جیسے ہی رکوں گا شکاری کتے حملہ کریں گے اور مجھے پکڑ لیں گے۔ یہ شمس قیس رازی کی ایک حکایت بھی ہے، انہوں نے غزل کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ غزل وہ ہرن کے منہ سے، آہو کے منہ سے نکلنے والی چیخ ہے جب شکاری کتے اس کے پیچھے لگ جائیں اور وہ تیز بھاگ رہا ہو، اور جب وہ پکڑ لیتے ہیں، اس کو دبوچ لیتے ہیں، تو اس کے گلے سے نکلنے والی وہ دردناک چیخ جسے سن کر خود شکاری کی آنکھ میں آنسو آ جائے۔ میں انجمن میں سنانے آیا تھا اپنے لٹنے کی داستانیں، میں انجمن میں سنانے آیا تھا اپنے لٹنے کی داستانیں، کمال یہ ہے کہ میرا قاتل بھی داستان سن کے رو پڑا تھا۔ یہ داستان سنانا ہے، یہ ہے ادب، یہ ہے وہ احتجاج جو اس طبقے کو کہے کہ ہاں اقبال کے وطن کے لوگوں کو ہم نے حق دینا ہے، ہاں محمد عاکف جو ترکی کے شاعر ہیں اس کے لوگوں کو ہم نے حق دینا ہے، ہاں غسان کنفلانی کے وطن کے لوگوں کو حق دینا ہے۔ یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باربرا ہارلو جو ہیں ایک پروفیسر تھیں، انہوں نے اپنی کتاب میں پہلی بار مزاحمتی ریزسٹنس کے عناصر کو کیا۔ یہ جدید ادب میں یہ کیا جاتا ہے، اس کا ہے۔ لیکن میں ایک اور بھی بات کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں مزاحمت ہوئی نوآباد کاروں کے خلاف، وہ جنہوں نے دنیا کو 3 حصوں میں بانٹ دیا۔ ہمیں وہ تھرڈ ورلڈ کہتے تھے، تیسری دنیا کے ممالک۔ تو مزاحمتی ادب جتنا ہے نا ہمارے ہاں، وہ تیسری دنیا کے ممالک میں ان کا مسئلہ ہے کہ وہ لکھیں، اور وہ خود کو پہلی دنیا کہتے تھے کہ ہم ہیں پہلی دنیا۔ یہ 3 ممالک، انگلینڈ، اسپین اور فرانس، ان تینوں نے دنیا میں ادھر ادھر باؤنڈریز بنانی شروع کی، لوگوں کو اپنے ملک میں کالونیز بنانی شروع کی۔ تو وہاں پر ادب جو ان کے خلاف لکھا گیا، ہمارے ہاں اقبال لکھ رہے ہیں، یا ظفر علی خان لکھ رہے ہیں، یا اور جو بھی لوگ اس دور میں موجود ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک انہی کے وہاں سے پیدا ہو شخص W.H. Auden، آپ نے شاید 9th 10th میں ان کی نظم نائٹ میل پڑھی ہو، ایک ٹرین ہے رات کو چلتی، ہم لوگ وہ پڑھاتے ہیں، لیکن ان کی ایک نظم ہے پارٹیشن، تقسیم۔ وہ میں کہتا ہوں کہ مزاحمتی نظم اس طبقے کی طرف سے بھی لکھی جا سکتی ہے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے، جس نے استحصال کیا ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کا ایک ہلکا سا ملخص پیش کرتا ہوں اس نظم کا۔ W.H. Auden کی نظم ہے پارٹیشن، آپ سن سکتے ہیں۔ پوری نظم میں کوئی استعارہ نہیں ہے، شاعری کی بنیاد استعارے پر ہے۔ پھول کھل اٹھا یا چاند نکل آیا، یہ چاند نہیں نکلا، محبوب کو دیکھا جا رہا ہے نا۔ پھول کھل اٹھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی ہے۔ شاعری گھما پھرا کے بات کر رہی ہے، اور مذہب ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، فلسفہ ریشنل بات کر رہا ہے، عقلیت پر مبنی بات کر رہا ہے۔ تو تینوں کے اپنے اپنے بیانات ہیں جن کو سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری نظم میں کوئی استعارہ نہیں ہے W.H. Auden کی نظم، اور اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ جب اس سے بھیجا گیا ہندوستان تو وہ بے تعصب تھا، اس کے اندر کوئی تعصب موجود نہیں تھا، اور اسے کہا گیا وقت کم ہے اور بہت ہی کم ہے، ہم بہت تاخیر کا شکار ہو چکے ہیں، تمہیں جدا کر دینا ہے 2 ایسی قوموں کو جو سینکڑوں سال سے اکٹھی رہ رہی ہیں۔ اور وہ بالکل نہیں جانتا تھا کہ ان کی غذائیں کہاں مختلف ہیں اور ان کی رسوم کہاں ایک جیسی ہیں۔ اگر وہ سبزی خور ہیں یا گوشت خور ہیں تو غذائیں تو مختلف ہیں، رسوم کہاں ایک جیسی ہیں۔ اور کہہ دیا گیا کہ تمہارے ساتھ 2 مسلمان اور 2 ہندو ججز ہیں، اور تم نے جلد سے جلد اس کا فیصلہ کرنا ہے، اور آتے ہی ہندوستان کے پانی نے اس کے پیٹ کو خراب کر دیا۔ ایسے میں جب اسے ہر آدھے گھنٹے میں واش روم جانا پڑتا تھا، اس نے ہزاروں سال سے یا سینکڑوں سال سے اکٹھی رہنے والی قوموں کو یوں تقسیم کر دیا کہ جس کے نتیجے میں 30 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے۔ اور وہ ایک اچھے وکیل کی طرح لندن جاتے ہی اگلے دن بھول گیا یا بھلا دے گا کہ اس نے یہ سب کیا ہے۔ اگر وہ کلب میں اپنے ساتھ تاش کھیلنے والوں کو بتا دے کہ یہ کیا ہوا فیصلہ میرا ہے تو وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، وہ خود اسے پارٹیشن کا شکار کر کے رکھ دیں۔ کیسی ایک مزاحمت کی لہر
اسی طبقے میں سے پیدا ہوئی جیسے فرعون کے محل میں سے موسیٰ علیہ السلام نکل آئے. تو WH Auden اس نے تو یہ بیان کر دیا کہ یہ لوگ مارے گئے بغیر مذہب کی تخصیص کے. ہم کہتے 10 سے 15 لاکھ مسلمان, تو بھائی 10 سے 15 لاکھ ہندو اور سکھ بھی تو مارے گئے. انسانی خون بہا. جن لوگوں کے لیے سینکڑوں سال سے تبلیغ کا دروازہ کھلا ہوا تھا, تلوار کا راستہ کس نے کھول دیا؟ اس میں سزاوار ہم ان کو ٹھہراتے رہتے, وہ ہمیں ٹھہراتے رہتے ہیں. لیکن اسی طبقے کے تیسرے جو سٹیک ہولڈر ہیں, جو آباد کار ہیں, وہ کہہ رہا ہے بھائی اس کا کیا ہوا کام ہے. اس کو 2 اردو کے بہت بڑے بڑے محققین نے ترجمہ کیا. ہندوستان سے جناب شمس الرحمن فاروقی نے بھی ترجمہ کیا اور شمیم حنفی صاحب نے بھی ترجمہ کیا. تو مزاحمت ان کی طرف سے بھی موجود ہے, ہماری طرف سے بھی موجود ہونی چاہیے. لیکن پورا ایک وائڈر وسیع تناظر کون دے رہا ہے؟ ہمارے لیے ایک بڑا نقطہ نظر کون سامنے لا رہا ہے؟ اور شاعری کرنا اتنا سہل آسان نہیں ہے. اس کی سزائیں بھی ملتی ہیں, اس کی پاداش بھی ہوتی ہے. اورنگزیب عالمگیر کی 1707 میں وفات کے بعد کا عرصہ مغل شہزادوں کا وہ زوال کا عرصہ ہے. یہ 150 برس کا 1857 تک, 1707 سے 1857 تک, جس میں کئی بادشاہ بار بار بدل رہے ہیں. احمد شاہ آ رہا ہے, محمد شاہ آ رہا ہے, فرخ سیر آ رہا ہے. تو فرخ سیر کے عہد میں شاعر تھے جعفر زٹلی. اس نے جب بادشاہ سلامت نے اعلان کیا کہ میں بادشاہ بن گیا ہوں, فرخ سیر مغلوں کا بادشاہ, اور کتنی بڑی سلطنت ہے, میرے دادا ابا یا جو بھی ہیں وہ 50 سال ابھی حکومت کر کے گئے, میں بھی اتنے ہی سال رہنے کا ارادہ رکھتا ہوں, تو میرے لیے ایک سکہ لکھو. جو سکے کے اوپر جیسے ہم لکھتے ہیں حصول رزق حلال عین عبادت ہے, تو کچھ ایسا سکہ بناؤ جس پر میرے لیے سکہ لکھا ہو اور لوگ پڑھیں کہیں یہ ہے بادشاہ فرخ سیر. تو لوگوں نے بڑے بڑے سکے لکھے, انعامات پائے. جس طرح اسلام آباد کا نام رکھنے پر ابھی شہباز شریف صاحب نے وہ پلاٹ دیا عطاء الرحمان, قاضی عطاء الرحمان صاحب کو, ان کے تایا نے نام رکھا تھا. کتنے سالوں بعد رکھا؟ کوئی 40 برس کے بعد انعام دیا گیا. لیکن اس نے کہا ابھی انعام دوں گا, لکھو سکہ لکھو, شاعری کرو میرے لیے. بڑی بڑی خوشامد, بڑی بڑی یہ کہ سارا جیسے ایک قصیدہ گو ہمارے ہیں بہت بڑا نام ہے. غالب نے ایک قصیدہ لکھا تھا, کس کا؟ انگریز لارڈ کا, اور لکھا تھا ہے یہ دعا کہ زیر نگیں آپ کے رہے, ہے یہ دعا کہ زیر نگیں آپ کے رہے, اقلیم ہند و سندھ سے تا ملک روم و شام. اقلیم ہند و سندھ سے تا ملک روم و شام. کوئی ایسا ہی سکہ لکھوانا چاہ رہے تھے فرخ سیر بھی, لیکن جعفر زٹلی نے سکہ لکھا کہ سکہ زد بر گندم و موٹھو مٹر. یہ وہ بادشاہ ہے, اس نے سکے لگا دیے ہیں. سکہ لکھوانا چاہ رہا لیکن اس نے سکہ رکھ دیا ہے, ٹیکس رکھ دیا ہے, پیسے رکھ دیے ہیں, لگان لگا دیا ہے. کس پر؟ گندم پر بھی, موٹ پر بھی, مٹر پر بھی, عام استعمال کی ضروریات زندگی پر. سکہ زد بر گندم و موٹھو مٹر, پادشاہ تسمہ کش فرخ سیر. یہ بادشاہ ہے جو تسمے سے کھینچ کر لوگوں کو مار دیتا ہے. اس زمانے میں سزائے موت تسمے کے ذریعے کھینچ کے دی جاتی تھی. کہیں پر شاعروں کو لکھنے کی پاداش میں فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کیا گیا, کہیں پر دار پر لٹکا دیا گیا. موسم آیا تو نخل دار پہ میر, سر منصور ہی کا بار آیا. جو سر نخل صنوبر ہے لحد کس کی ہے؟ تو ہمیں سر نخل صنوبر لٹکا دیا جائے گا, لیکن ہم نے لکھنا ہے. اور فائرنگ سکواڈ ہو, پھانسی گھاٹ ہو, سلیب ہو, جو بھی ہو, شاعر اپنا کام کرتا ہے. اور جب اس نے یہ لکھا جعفر زٹلی نے کہ پادشاہ تسمہ کش فرخ سیر, سکہ زد بر گندم و موٹھو مٹر, اور بادشاہ نے اس کی پاداش میں اس سے سزائے موت دی اور اسی طرح تسمے سے مار دیا گیا. یہ ہے احتجاج, یہ ہے مزاحمت, جس کی ہمیں مثال 1971 کے غسان کی انفلانی سے نہیں مل رہی. ہمیں یہ کب مل رہی ہے؟ یہ 1721 کے قریب مل رہی ہے, 1720 کے قریب مل رہی ہے. آج 300 برس کا ہماری احتجاجی مزاحمتی شاعری کا ہے. اور رشید حسن خان نے اس کے بارے میں لکھا تھا کہ جب ابھی ولی کا دیوان دلی نہیں آیا تھا, اس سے پہلے زٹل نامہ آ چکی تھی دلی میں, اور اس میں یہ شاعری موجود ہے جس نے مزاحمت کے آغاز کیا کہ اردو نظم کا آغاز ہی مزاحمت سے ہو رہا ہے. اور مزاحمت کے یہ عناصر ہمیں بعد میں چلتے ہوئے جب نذیر اکبر آبادی کے لیے کہ ہاں بھی ملتے ہیں. وہ عوامی شاعر تھے, ان کو کہا گیا کہ آئیے ہمارے دربار سے منسلک ہوں,
یہ وہ پہلے شاعر ہم جان سکتے ہیں جنہوں نے درباروں سے منسلک ہونے کو قبول نہیں کیا، قصیدے نہیں لکھے۔ قصیدہ خوانی ارباب تخت رہنے دے، کسی مواخذہ حشر کا بیان عدنان، کہ مواخذہ حشر کا بیان کرو، قصیدہ خوانی ارباب تخت نہ کرو۔ نذیر اکبر آبادی ہمارے عوامی شاعر ہیں، انہوں نے روٹیوں پر لکھا، یوں پاؤں گھسٹ کے چلنے سے مت رستے کو حیران کرو، یوں روٹی ململ کھانے سے مت روٹی کو بے جان کرو، اب آپ ہوئے تم پانی سے مت پانی کو ہلکان کرو۔ کہ یہ انسان دیکھ رہا ہے مظاہر فطرت میں بھی، کائنات میں بھی، کہ میں خود بھی تو لوگوں کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہوں، میں خود بھی تو دھرتی پہ بوجھ بنا ہوا ہوں، اور بادشاہوں کو، سالاروں کو، قبضہ کرنے والوں کو اگر ہم یہ کہیں کہ ہاں تم ہو یہاں پر قابض، اور میں نے ابھی شروع میں نام لیا تھا خواجہ میر درد کا، جنہوں نے دلی کو نہیں چھوڑا، ہم کہتے وہ ایک صوفی شاعر تھے، صوفیوں کا لڑنے سے، مرنے مارنے سے کیا کام ہے، لیکن اب ان کے ہاں دیکھیے کہ وہ محمد شاہ رنگیلے کو اور نادر شاہ کو، احمد شاہ ابدالی کو ظلم و ستم پر کس طرح ہلکے سے طنز کے ذریعے یا ہلکے سے احتجاج کے ذریعے بیدار کر رہے ہیں کہ بھیا قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا۔ اب آپ نے بتانا یہ معشوق کون ہے؟ قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، پر تیرے عہد سے آگے تو یہ دستور نہ تھا، اب تیرے عہد میں آ کے یہ دستور بن گیا ہے، تو نے تو اس کو قانون بنا دیا کہ جو بھی خلاف بولے گا، جو بھی کچھ بات کرے گا، اس کی زبان کو بند کر دیا جائے گا۔ اور سو پیکاں تھے پیوستے گلو جب شوق کی لہ چھیڑی ہم نے، سو پیکاں تھے پیوستے گلو جب شوق کی لہ چھیڑی ہم نے، سو تیر ترازو تھے دل میں جب ہم نے رقص آغاز کیا۔ ایسے عالم میں رقص آغاز کرنا چاہیے۔ آج بازار میں پا بجولاں چلو، فیض نے کہا تھا، تو پا بجولاں چلنے کی رسم جب آئے تو اٹھنا چاہیے کہ اس کا کچھ معاوضہ ہے، کسی وجہ سے ہمیں اس کا بدلہ دینا پڑے گا یا ہمیں کچھ جھیلنا پڑے گا۔ لیکن ہم محبوب کو بھی فیض کے الفاظ میں ہی کہ کہہ دیتے ہیں کہ بھیا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، جا بجا بکتے ہوئے کوچاؤ بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ تو یہ ترجیحات مزاحمتی ادب میں ہمارے ادب کی چلتی ہوئی، میں نے اس میں اشارہ کیا غزل کی روایت میں کہ میر بھی جو تھے وہ کہتے تھے کہ امیر زادوں سے دلی کے مل نہ تا مقدور، امیر زادوں سے دلی کے مل نہ تا مقدور، کہ ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت سے، ہم انہی کی دولت سے۔ یہ طبقاتی شعور، یہ طبقاتی کشمکش، اور ہم ہر نماز میں کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ڈائریکشن درست پتہ چل جائے۔ تو ثنائی غزنوی کے لیے بھی دردہ شام نے کہا تھا اسے پتہ ہی نہیں اس نے کیا کرنا ہے، اور یہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہا ہے۔ اور جب اس نے قصیدے سے غزل کو الگ کیا تو آپ جو قبلہ سے سنیں گے کہ مثنوی مولانا روم نے تعریف کی ان کی ثنائی کی کہ یہ ہے حکمت والے آدمی، اور علامہ اقبال نے 2 سے زائد مرتبہ اپنے کلام میں ثنائی کی تعریف کی اسی وجہ سے کہ ڈائریکشن مل گئی۔ اب پتہ ہے محبوب خوبصورت ہے، اس کی آنکھوں کا سحر موجود ہے، وہ سب موجود ہے، لیکن ہمیں کیا بیان کرنا ہے؟ جا بجا بکتے ہوئے کوچہ بازار میں جسم، یا استحصال کے اس نظام کو جس نے لوگوں کو اپنے تسلط میں کیا ہوا ہے، جبر میں کیا ہوا ہے۔ اور فیض کو اس کی پاداش میں جلا وطن بھی ہونا پڑا، تو کیا جلا وطن ہونے کے بعد، صحبت کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے دل میرے مسافر، ہوا پھر سے حکم صادر کہ وطن بدر ہوں ہم تم، دیں گلی گلی صدائیں، کرے رخ نگر نگر کا کہ سراغ کوئی پائیں، کسی یار نامہ بر کا ہر ایک اجنبی سے پوچھیں جو پتا تھا اپنے گھر کا، سر کوئے ناشنایاں ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا، تجھے کیا کہوں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا، ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا، اگر یہ مرنا ایک بار ہوتا تو ہم ترک کر دیتے، چھوڑ دیتے، لیکن چھٹتی نہیں ہے منہ کو یہ کافر لگی ہوئی، جس کو پتہ چل جائے کہ میں کن دلوں کی آواز بن رہا ہوں، تو ان دلوں کی آواز بننے کے لیے جو نیند دور بھاگ جاتی ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں، دماغ تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ میں سوال لینا چاہوں گا تاکہ مجھے لگ رہا ہے میں اکیلا ہی بولی جا رہا ہوں، تو اسی طرح مل جل کے بات
تو کسی کے دل میں کوئی ایسا شعر آ رہا ہو جو جیسے محبوب بادشاہ سلامت بن رہے ہیں، یا وہ استحصالی طبقہ بن رہا ہے جس نے ہمیں اپنے خلاف مزاحمت پر اکسایا ہوا ہے، لیکن ہم سوئے رہے جب کہا گیا ہمیں کہ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ پاکستان بننے پر صبح آزادی پر یہ نظم فیض کی، اور پھر وہ کہہ رہے چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، لیکن وہ منزل کیا 25 سال میں ہم 2 ٹکڑے ہو گئے، 25 سال بھی نہیں پورے ہوئے، ابھی 24واں برس چل رہا ہے اور ہم 2 ٹکڑے ہو گئے۔ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی۔ واہ واہ، بہت شکریہ، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی۔ یہ پوری غزل وہ ایک پورا خطہ، وہ ہمارے بھائی جو ہم سے جدا ہو گئے، جن کو ہم نے کہہ دیا کہ اچھا ہوا کہ وہ دور چلے گئے، تو کیا ان کی آواز ہمیں بننا تھا؟ ہاں بننا تھا، شاعروں کو ان کی آواز بننا تھا اس سے پہلے کہ وہ دور چلے جائیں۔ کیا ہمارے ہاں اس وقت جو بلوچستان میں نظم لکھی جا رہی ہے ہم اس سے آگاہ ہے؟ کیا پنجاب میں جو پنجابی شاعری، میں اردو میں بول رہا ہوں، پنجابی آدمی ہوں، گجرانوالا پنجابیوں کا گڑھ ہے، شعروں کا علاقہ ہے، تو کیا یہاں پر پنجابی ادب پر بات ہو رہی ہے؟ کیا سندھی ادب میں جو سندھیوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، جھونپڑیاں مہک اٹھیں چاور کی مانی سے، کٹورا بھری پانی سے، سندڑی تیری بیٹیاں رلیاں بناتی رہیں گاتی رہیں، رنگین ٹکڑوں کو وحدت میں لاتی رہیں۔ تو یہ رلی بنانے کا عمل، یہ رنگین ٹکڑوں کو وحدت میں لانے کا عمل، یہ بہت سبق ہے کہ ہم ان کی بھی مزاحمت کی آوازوں کو سنیں، قبول کریں۔ یہ ہے شاعر کا کام، یہ ہے ادیب کا کام۔ تلوار اٹھانا شاعر کا کام نہیں ہے۔ وہ ایک واقعہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، جنگ خندق کے موقع پر جب وہ ادھر سے خندق عبور کر کے آ گئے اور پہرے پر جناب حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ لڑو انہیں، روکو انہیں۔ فرمایا میں شاعر ہوں، شاعر کا کام ہوتا ہے مارنا لڑنا، تو وہ آگے بڑھی، انہوں نے مارا، عورت کو بھی مردانہ وار لڑائی کرتے دیکھیں، کیا وہ کم ہے؟ دھرتی پہ نمودار ہے مٹی کے ذخیرے، ان میں کوئی عورت سے زیادہ نہیں گہرا۔ تو عورت کتنی پاورفل ہے، جناب رسالت مآب کی پھوپھی آگے بڑھ کے اس کافر کا سر قلم کر رہی ہیں جس نے خندق عبور کرنے کی جرت کی، آگے بڑھنے کی۔ حالانکہ کچھ شاعروں نے کہا کہ میں اپنی قوم کا شاعر بھی ہوں، مجاہد بھی۔ بیدل حیدری کی ایک نظم کا ٹکڑا ہے کہ میں اپنی قوم کا شاعر بھی ہوں، مجاہد بھی، میں ظالموں سے لڑوں گا، لہو اچھالوں گا، میں وقت آنے پہ تلوار بھی اٹھا لوں گا۔ تو قلم کے ساتھ ساتھ وقت آنے پر تلوار بھی اٹھا لینے۔ لیکن جب ہماری جدید ریاستیں بن گئیں جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے، یا اب جو بنی ہیں، تو یہاں پر سب لوگوں کے کام متعین ہیں۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں کسی جنگ میں شریک ہو کر اس طرح مارا جاؤں کہ میں یہاں پر اذہان کو تیار نہ کر سکوں، 100 لوگوں کو تیار نہ کر سکوں ایک جنگ جیتنے کے لیے۔ حال ہی نے اپنے مقدمے میں لکھا تھا کہ ایک شاعر یونانی فلسفیوں کے تحت، ارسطو سقراط کے تحت، جنہوں نے مزاحمت کی، زہر کے پیالے پی لیے، ان میں سے کسی کی یہ رائے ہے کہ ایک شاعر ایک پوری قوم کو بیدار کر سکتا ہے۔ شاعر کا دماغ کتنا اہم ہے، ادیب کا دماغ کتنا اہم ہے، وہ حفاظت کرتا ہے ان ذہنوں کی۔ علامہ اقبال جیسا آدمی، کیا ہم اسے کسی جنگ میں جھونک دیتے اور وہ ہو جاتے اور یہ ساری چیزیں نہ لکھ سکتے؟ تو ہمارے لیے یہ علماء کرام کی حدود ہے، یہ شاعروں ادیبوں کی حدود ہے، یہ فوجیوں کی، لڑنے والوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے شعوبوں و قبائل علی تعارفو جیسے بنائے ہیں، تو لوگوں کو بھی مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو یہ ڈائریکشن ہمیں پتہ ہے کہ یہ بادشاہ اس نے یہ کرنا ہے، یہ شاعر ہے اس نے یہ کرنا ہے۔ تو مزاحمت کرنے والے کو اپنے لفظوں کے ساتھ وہ جوت جگانی ہے، وہ شمع روشن کرنی ہے جو آنے والے لوگوں کو بھی روکے اور پوری نسل کو تیار کرنے کا باعث بنے۔ یہ ہے وہ مزاحمت کا عنصر جس پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا، یا جس کی طرف جانا چاہ رہا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد میں کہہ رہا تھا کہ ادھر ہمارے لوگوں نے کہا کہ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ تو کیا ہم ان کی ادب سے جانیں ان پر کیا گزری ہے کسی کے ذہن میں؟ نیاز بدایونی لکھنؤ سے ہجرت کر کے پاکستان آ جاتے ہیں، تو پیچھے ان کا 9th کلاس کا پڑھنے والا چھوٹا بھائی BA کر کے نیاز بدایونی کراچی آ گئے، ان کے بھائی عرفان صدیقی انڈیا میں رہ گئے۔ تو انہوں نے پورے اس ہمارے ہجرت کرنے پر ایک استغاثہ دائر کیا، ہم سے زیادہ ہے تعداد میں ادھر مسلمان۔ انہوں نے کہا تم ہمیں ایک دن دشت میں چھوڑ کر چل دیے تھے، تمہیں کیا خبر یا اخی، اے میرے بھائی تم تو ایک دن ہمیں دشت میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، تم ہمیں ایک دن دشت میں چھوڑ کر چل دیے تھے، تمہیں کیا خبر یا اخی، کتنے موسم لگے ہیں
ہمارے بدن پر نکلنے میں یہ بالوں پر یاخی. لیکن یہ بھی اچھا ہوا تم اس آشوب سے اپنے سر سبز بازو بچا لے گئے. یہ بھی اچھا ہوا تم اس آشوب سے اپنے سر سبز بازو بچا لے گئے. یوں بھی کوئے زیاں میں لگانا ہی تھا ہم کو اپنے لہو کا شجر یا آخی. اور نہر اس شہر کی بھی بہت مہرباں ہے مگر اپنا راہوار مت روکنا. نہر اس شہر کی بھی بہت مہرباں ہے مگر اپنا راہوار مت روکنا. ہجرتوں کے مقدر میں باقی نہیں اب کوئی کریائے معتبر یاخی. انہی عرفان صدیقی نے مزاحمت کا ایک شعر لکھتے ہوئے کہا تھا ایک ہی کام ہے ہند سے شام تک تیغ مختار کا حرف عرفان کا. جیسے حضرت حسین کی شہادت کے بعد مختار کی تلوار نے انتقام لینے کی بات کی تو ایک ہی کام ہے دونوں کا. ایک ہی کام ہے ہند سے شام تک تیغ مختار کا حرف عرفان کا. دل میں ایک آگ ہے اور اس ساگ کو لشکر اشقیاء کا پتہ چاہیے. ان شکی القلب لوگوں کا پتہ چاہیے مختار کی تلوار کو، عرفان کے قلم کو، عرفان کے حرف کو، اس کی شاعری کو، جس سے وہ مزاحمت کی وہ روشنی کرے گا کہ وہ پیچھے ہٹنے پر، چلے جانے پر مجبور ہو جائیں گے. اقبال کے کہنے کی طرح کہ فرنگ راہ گزر سیل بے پناہ میں ہے. ان فرنگیوں کو اس راہ گزر سے ایک بہت بڑے سیلاب سے گزر کر جانا پڑے گا اور اس سیلاب سے گزرنے پر انہوں نے پیچھے کو، پسپائی کو ترجیح دی. تو شاعروں کے وہ الفاظ، ادیبوں کے وہ الفاظ ہمارے لیے ایک بہت بڑا جو ہے اثاثہ ہیں، روایت ہے جو اردو شاعری کے آغاز سے لے کر اب تک بھی موجود ہے. سنائی نے غزل بنا لی تو ہمارے ایک شاعر دوست ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے، ادریس بابر. انہوں نے ایک صنف اشرا بنائی اور اس میں اسی احتجاج کو، اسی مزاحمت کے رنگ کو کیا کہ اس نے میٹنگ بلائی اور کہا، اس نے میٹنگ بلائی اور کہا لوگ دن رات کنٹرول میں ہیں. یہ 10 لائنوں کی اشرا کی ایک صنف ہے جس میں 10 لائنوں کے اندر آپ پوری بات کرتے ہیں، جس میں لوگوں کے مسائل ہوں، مزاحمت کا عنصر موجود ہو. اقبال کی نظم جو ہے حضرت بلال، 2 ہیں، بانگ درا میں 2 نظمیں ہیں حضرت بلال. تو ایک نظم مؤشر ہے جس کے 2 بند ہیں اور ہر بند میں 10 مصرے ہیں. اس طرح جس میں 5 ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ مخمس. اور جس میں 6 ہوں مسدس. اور جس میں 4 ہوں مربع. اور 8 ہوں تو مسمن اور مؤشر. لیکن یہ ویسے ہی الگ ہو گئی. 10 مصرے. اس نے میٹنگ بلائی اور کہا لوگ دن رات کنٹرول میں ہیں. ٹیپ منہ پر لگائی اور کہا سب بیانات کنٹرول میں ہیں. اس نے گولی چلائی اور کہا سرجی حالات کنٹرول میں ہیں. سب زمین پر خدا کے نائب تھے، سب زمین پر خدا کے نائب ہیں. وہ جو اپنی رضا سے مارے گئے، وہ جو اپنی خوشی سے غائب ہیں، وہ جو اپنی رضا سے مارے گئے، وہ جو اپنی خوشی سے غائب ہیں. کیا لوگ اپنی خوشی سے غائب ہیں؟ کیا لوگ اپنی رضا سے مارے گئے ہیں؟ تو یہ حرف عرفان کا یا حرف شاعر کا کام ہے جو کر رہا ہے، آئینہ دکھا رہا ہے. آئینے کو دیکھنے سے لوگ بعض اوقات گھبرا جاتے ہیں، لیکن اقبال نے کہا تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو یہ شکستہ بھی ہے، ٹوٹا ہوا بھی آئینہ ہے، لیکن یہ شکل دکھائے گا، چہرہ دکھائے گا. کچھ اسی طرح کی گزارشات تھیں. میں چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کے سوالات ہیں تو شاید ہم بات کو آگے بڑھا پائیں. جی وہ کیا کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین، ہے نا. تو کبھی ہم ایسے ہم اس کو رسم سمجھ کے کر دیتے ہیں نا کہ یہ ایک رسم سی ہے کہ ہمارا کام پیغام پہنچانا تھا، سیدھی بات پہنچانا تھا. وہ پہنچتا ہے لیکن پھر کہیں شاعر کہتا آسا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. تو یہی معاشرہ ایسے لوگوں کو بھی تیار کرتا ہے. شاعروں کو اپنا کام کرنا ہے، ان لوگوں کو بھی تو کچھ کام کرنا ہے نا. ایک فوج تیار ہو. رات ہم بیٹھے تھے ثاقب رضا مصطفی صاحب کے پاس تو انہوں نے کہا ہاں یہ کام ہے ایک کہ ہمیں لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا، لیکن پہلے ذہن سازی تو ہو جائے، پہلے ایک ایسی نسل تو تیار ہو جائے
جو اٹھ کر بات کرے گی تو سب اسے سننے کے لیے تیار ہوں گے. جو وائلیشن سے دور، تشدد سے دور اور اپنے لفظوں سے، یہ کتنی خوشی کی بات ہے. میں نے یونیورسٹیز میں گیا ہوں، میری ساری تعلیم پنجاب یونیورسٹی کی ہے، اور دنیا کی باقی لمس تک میں گیا ہوں، وہاں پر بھی لیکچرز ہوئے. اسلامک یونیورسٹی، دوسرے تیسرے اداروں میں، کالجز میں پڑھاتے ہوئے ہمیں کوئی 15 سال ہو گئے، لیکن یہ ماحول وہاں موجود نہیں ہے. یہ نسل تیار کرنے کا جو کام چل رہا ہے یہ بہت خوبصورت ہے. شاعری کے ساتھ ایک نسل تیار کرنی ہے. شاعر ادیب ہوتا ہے نا، وہ آہستہ آہستہ ایک گمنام آدمی کی طرح بھی اپنے جیسے دائرے میں آئے ہوئے کئی لوگ تیار کر دیتا ہے. تو اسی طرح جیسے 1936 میں نے بات کی تھی، ترقی پسند 3-4 لوگ تھے نا، انہوں نے کہا کہ یار ایک میٹنگ بلائیں، ایک جلسہ کریں، منشی پریم چند کو صدارت دے دیں، اور وہ ایک لائحہ عمل بیان کرے کہ یار کسانوں کو، مزدوروں کو، پسے ہوئے لوگوں کو ان کے حقوق دینے کی بات کرنی ہے. ہمیں لکھنا ہے لوگوں کے لیے جو اپنی خوشی سے نہیں مارے گئے، جو اپنی خوشی سے غائب نہیں ہوئے. اس سے بعض اوقات نا بالا تر ہو جانا چاہیے کہ لوگ اس کا کوئی فائدہ ہے بھی کہ نہیں ہے. فائدہ دینا مالی دا کم پانی لاؤنا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھلونا لاوے یا نہ لاوے. تو مالک لازمی پھل لائے گا، نیت کو مراد ملتی ہے. آپ کا کیا ہوا کام کبھی رائے گا نہیں جاتا. ہو سکتا ہے آج نہیں ہے، 10 سال. ہم لوگ بہت جلدی میں ہیں. شاعری جو ہے یا ادب جو ہے نا، یہ کوئی T20 میچ نہیں ہے، سپر 6 نہیں ہے، یہ بڑی کوئی لمبی ریس ہے. یہ ٹیسٹ کرکٹ سے بھی کوئی آگے کی چیز ہے. 50 برس کے بعد کہیں جا کر آپ کے شاعری کو، آپ کے فن کو جاننے والے، ماننے والے لوگ تیار ہوتے، ایک پوری نسل تیار ہو جاتی ہے. جس طرح میں نے کہا کہ اس نے قصیدے سے غزل نکالی تو غزل وہاں سے لے کر اب تک چل رہی ہے. یا اشرا انہوں نے آغاز کیا 2012 میں، اور اب ایک پورے UET پاکستان کی سب سے بڑی انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، اور 5 سے 6 برس ہو گئے ہیں کہ وہاں ہر سال اشرے کا مقابلہ ہو رہا ہے. اور ہمارے اکادمی ادبیات کے رسائل. تو کیا ہم ایک ایسی صنف بنائیں غزل کی طرح یا اشرے کی طرح یا احتجاجی نظموں کی طرح، جس سے ترقی پسندوں نے کہا تھا کہ لازمی اپنا پیغام ہم نے نظم میں، غزل میں لانا ہے. ساحل لدھیانوی کے ہاں بھی جیسے دیکھتے ہیں کہ فیض تھے، تو ساحل لدھیانوی بھی ہیں کہ میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے، کثر شاہی میں غریبوں کا گزر کیا مانی، سب جس راہ پہ ہوں سطوت شاہی کے نشاں، اس پہ الفت بھری روحوں کا گزر کیا مانی. میری محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی جن کی سنائی نے بخشا ہے اسے نقش جمیل، ان کے پیاروں کے مقابر رہے بے نام و نشاں، آج تک ان پہ جلائی نہ کسی نے قندیل. میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے، یہ منقش در و دیوار، یہ محراب، یہ طاق، یہ چمنزار، یہ جمنا کا کنارہ، یہ محل، یہ منقش در و دیوار، یہ محراب، یہ طاق. ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. وہ پوری تحریک چل پڑی نا. فیض ہو گئے، یہ ساحر ہو گئے، ان کے ساتھ کے لوگ ہو گئے. تو ادب کبھی بھی یا لفظ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتے، اسے سننے والے لوگ مل جاتے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ جن سے وہ شاعری پردہ بھی کر لیتی ہے کہ ان کے سامنے یہ اظہار نہیں کرنا. تو یہ اظہار میں بھی نہیں آج تک کر پایا تھا جو آج کر رہا ہوں، اور اب بھی کہیں رکا ہوا ہوں. شاید آپ میں سے کوئی اور ایسا سوال ہو جو اس اندر کی بات کو سامنے لے آئے. میں بتا رہا ہوں کہ ساری زندگی میں 40-41 برس میں یہ موقع کبھی نہیں آیا. تو وہ شعر، وہ بات، وہ اظہار موجود ہوتا ہے. اور اس سے پھر میں کہوں گا کہ میں وائرل ہو جاؤں یا مجھے فالوورز مل جائیں یا مجھے بیجا ہو جائے میری اور ہو جائے، اس سے کہیں ہمیں اوپر چلے جانا چاہیے، بالا تر ہو جانا چاہیے. وہ لازمی خدا اس کا جو ہے اجر ہمیں دے گا، مالک کی طرف سے اجر ضرور ملے گا. اللہ بہت اچھی. دیکھیں میں یہ نام نہیں لے پایا تھا. کتنی خوشی کی بات ہے کہ دنیا کے وہ لوگ جنہوں نے مزاحمت کی، اپنی قوم کے لیے لڑے، اور ان کی قوم کو پتہ نہیں تھا کہ ہمیں آزادی لینی بھی ہے کہ نہیں ہے.
لوگ تو اس چیز سے ناشنا ہیں، وہ تو بھیڑوں کی طرح ہیں، تو کوئی ایک ہے گڈریا جو آئے گا انہیں بتائے گا کہ اس راستے پر چلنا ہے۔ تو شاعر جو ہیں وہ پہلے اپنی قوم کو نکتہ چینی کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ناداں گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا، کہ یہ نادان جب کھڑے ہونے کا وقت آیا تو سجدے میں گر پڑے۔ یا اقبال نے غلاموں کی نماز کے بارے میں کہا تھا کہ کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز، طویل سجدہ ہیں کیوں اس قدر تمہارے امام۔ اور آگے کہتے ہیں کہ خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام۔ تو وہ سجدہ جس میں ملت کی زندگی کا پیام ہو اس کو سامنے لانا چاہیے۔ وہ کیسے ہوگا؟ نکتہ چینی سے، طنز سے۔ طنز آگے جا کے بنتا ہے۔ میں نے ابھی نام لیا تھا محمد عاکف کا بھی، یہ اسی دور میں شاعر تھے ترکی کے، اور ترکی آپ جانتے ہیں کہ وہ خلافت کا اس وقت چل رہا تھا عہد۔ اقبال نے کہا تھا کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی یاری بھی دیکھ۔ تو دشمن تو یار ہے، وہ تو مکار ہے، تو اپنی قوم کو جگانے کے لیے کہ یہ جنگ آزادی کریں، یہ جنگ کریں ان لوگوں کے خلاف جو یونانی ہیں، قبرصی ہیں، جرمن ہیں، یا جو بھی ہیں، ان کے خلاف یہ جنگ کر کے اپنا حق حاصل کرے۔ انہوں نے ایک نظم لکھی، اس کا ترجمہ میں اگر پڑھوں، یہ ہے وہ کام جو قوم کو بیدار کرنے کے لیے، جو نہیں جانتی کہ اسے آزاد ہونا ہے، شاعر کیسے کرتا ہے۔ تو ان کی ترکی نظم ہے مشرق۔ ایسٹ کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، مشرق کے لوگ، کیونکہ مسلمان زیادہ مشرق میں پائے جاتے ہیں، تو اس میں سے وہ کہتے ہیں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم نے مشرق کی اتنے عرصے تک سیاحت کی، آخر تم نے کیا دیکھا؟ اب یہ کیا دیکھا ہے، یہ وہ سوئے ہوئے لوگوں کی بات بتا رہے ہیں محمد عاکف ارسوے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم نے مشرق کی اتنے عرصے تک سیاحت کی، آخر تم نے کیا دیکھا؟ میں کیا بتاؤں کیا دیکھا؟ میں نے اس سرے سے اس سرے تک ویران بستیاں، بے سری قومیں، ٹوٹے پھوٹے پل، بند نہریں، سنسان سڑکیں دیکھیں۔ میں نے جھریاں پڑے چہرے، جھکی ہوئی کمریں، خالی دماغ، بے حس دل، الٹی عقلیں دیکھیں۔ میں نے ظلم، غلامی، خستہ حالی، ریاکاری، قابل نفرت برائیاں دیکھیں۔ طرح طرح کی بیماریاں، جلے ہوئے جنگل، ٹھنڈے چولہے، بنجر کھیت، میلی صورتیں اور نکمے ہاتھ پاؤں دیکھے، اور نکمے ہاتھ پاؤں دیکھے۔ میں نے بے جماعت کے امام دیکھے، میں نے بے جماعت کے امام دیکھے، بھائی کو بھائی کا دشمن دیکھا، دن دیکھے جن کا کوئی مقصد نہیں، راتیں دیکھی جن کی کوئی صبح نہیں۔ تو کیا ہم بھی بے جماعت کے امام ہیں؟ وہ ایک بندہ بنے نا، جیسے وہ کہتے ہیں بعض انبیاء جنت میں جائیں گے، وہ اکیلے بھی جائیں گے، کسی کے ساتھ ایک امتی، کسی کے دو ساتھ امتی۔ تو جب انبیاء کی بھی تکذیب دیکھتا تھا یہ وقت، پیغمبروں کی بھی تکذیب دیکھتا تھا یہ وقت، زمین الٹتی ہے آدم کی آل ہم پر بھی، یہ تو شفا حفرات من نار ہے، ان کو پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچنا پڑے گا کہ انہیں پتہ ہی نہیں، یہ تو آگ کے گڑھے میں چھلانگے لگا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک بندر چھلانگ لگا دے نا جہاں سے آتش فشاں میں، تو سارے بندر پیچھے پیچھے چھلانگے لگا دیں گے بغیر سوچے سمجھے۔ تو ہم وہ بے جماعت کے امام ہیں۔ اصل مقصد میرا یہ ہے کہ ہمارا لکھنے پڑھنے بولنے سے لفظ سے تعلق ہے، لفظ کے تعلق والے آدمی کو اپنے لفظوں سے جس طرف لے کر جانا ہے۔ بعض اوقات صلے سے بے پرواہ، لیکن وہ لوگ لازمی تیار ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لوگ تیار نہ ہوں، اور بتائیں انہیں کہ بھیا تم یہ ہو، کہاں پر ہم میں یہ خامی ہے کہ نماز طویل کر دی، سجدہ طویل کھڑے ہونے کا وقت ہے، دشمن سے نبرد آزما ہونے کا وقت ہے، ان کے سامنے آنے کا وقت ہے۔ اور اسی کے ساتھ اس وقت جو ہے لہر چل رہی فلسطینی ادب کی، اس پر بھی لازمی بات ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر وقت نظمیں، کتنے شاعر مارے گئے۔ ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کی ڈائری میں نظم لکھی تھی، ہمارے دوست شاہد بلال ہیں، انہوں نے اس کو ترجمہ کیا۔ تو فلسطینی ادب کا ترجمہ ہو رہا ہے، جو وہاں مزاحمت ہو رہی ہے اس کو، شام میں جو ہو رہا ہے۔ اقبال نے کہا جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، تدبیر سے کھلتا نہیں یہ عقدۂ دشوار، ترکان جفا پیشہ کے پنجے سے نکل کر بیچارے ہیں تہذیب کے پھندے میں گرفتار۔ تو ہم تہذیب کے پھندے میں گرفتار وہ لوگ ہیں کہ ہم جفا پیشہ تو ہیں، ہمارے دل تو جلتے ہیں، لیکن ہم کچھ کرنے سے قاصر ہیں۔ تو وہ کرنے سے قاصر لوگوں کے لیے ترجمہ بھی ہے، خود اپنی شاعری بھی ہے، اور لکھنے کے اور وسائل بھی ہیں، شاعری کے علاوہ بھی ہیں، شارٹ سٹوریز بھی ہیں۔ دنیا میں اس وقت نوبل پرائز جتنے زیادہ مل رہے ہیں وہ ناول پر مل رہے۔ تو
مارکیز کے ناول 100 Years of Solitude کو اگر ہم دیکھیں، اس میں ایک عجیب و غریب منظر ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مزاحمتی شاعر تھے. ہاں، وہ ناول نگار ایک بڑا تنہائی کے 100 سال لکھ رہے ہیں. تو اس میں کہتے ہیں کہ آج ماکوندو بستی کے لوگ یہ نہیں جانتے کہ جنرل ارویندا نے جو ہے وہ کون سی جنگ لڑی تھی کرنل نے یہاں پر، جہاں کیلے کے باغات ہیں. کوئی اس شہر کا بندہ اعتبار نہیں کرے گا کہ یہاں پر ایک ایسی جنگ ہوئی تھی، یا اس طرح سے لوگ جو اپنے احتجاج کے لیے کھڑے تھے سارے کے سارے کو مار کے ٹرین میں بھرا گیا، اور ٹرین اتنی دور لے جا کر ان کی لاشوں کو سمندر برد کر دیا گیا کہ ان کا کوئی نشان نہیں ہے. آج شہر کے سب لوگ یہی جانتے ہیں کہ یہاں ہمیشہ سے کیلے کے باغات ہی ہیں. ہم تاریخ سے وہ نابلد ناشنا لوگ ہیں جو جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہاں کتنا ظلم ہوا تھا، وہ جلیانوالہ باغ میں کیا ظلم ہوا تھا، یا یہاں پر ہمارے پنجاب میں کیا ظلم ہوئے جس کے خلاف رائے جو تھے لوگ ادھر کے انہوں نے مزاحمت کی تھی. ہم لوگ تاریخ سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، اور جان ایلیا نے کہا تھا تاریخ نے قوموں کو سکھائی ہے یہی بات، حق مانگنا توہین ہے، حق چھین لیا جائے. تاریخ نے قوموں کو سکھائی ہے یہی بات، حق مانگنا توہین ہے، حق چھین لیا جائے. تو حق تبھی چھینا جاتا ہے جب ہم اجازت دیتے ہیں کسی کو حق چھیننے کی. کہ آئیے بھائی ہمارے گھر میں، تو تہذیب ہمیں سکھائیں. ہمیں کہا گیا کہ آپ لوگ یہاں کے لوگ انسیولائزڈ ہیں، وہ سویلائزڈ نہیں ہیں. تو پچھلے دنوں میں ایک سبق پڑھا رہا او لیول کا بچے کو، تو اس میں لکھا ہوا تھا اردو زبان بولنے کے فوائد. تو وہ لکھتے ہوئے کہہ رہے، لکھنے والے، اب درسی کتاب ہے او لیول پر پڑھائی جا رہی ہے ویسٹ منسٹرز جیسا، جہاں پر ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز، گورنرز کے بچے پڑھ رہے ہیں. اس میں لکھا اردو زبان بہت اچھی ہے، اس کو بولنے والا انسان مہذب لگتا ہے. اچھا تو پنجابی بولنے والا غیر مہذب لگتا ہے؟ وہ ایک لطیفہ آ گیا، جوش ملی آبادی آئے تھے ملیحہ آباد سے، اردو بولتے تھے، تو انہوں نے پنجابی شاعر کو کہا دیا یار کیڑی جہنمی زبان بولی جا رہا، یہ کون سی جہنمی زبان بول رہے ہو؟ تو اس نے کہا جو سب سیکھ لو، آگے جا کے کام آؤ گی. سیکھنے آگے جا کے رکھ کے کام آنی ہے. کیا ہے یہ؟ لٹریری پولیٹکس ہے. یہ لٹریری پولیٹکس ہے. بظاہر ہم ایک بڑا کہ اردو بولنے والا شخص بڑا مہذب لگتا ہے، لیکن اس میں کتنا بڑا ایک لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ باقی لوگ غیر مہذب ہیں. یہی کام کیا تھا انگریزوں نے آ کر. انہوں نے کہا یہاں کے لوگ انسیولائزڈ ہیں، تہذیب سے ناشنا ہیں. تو وہ ناول لکھیں جس میں بچوں کو تہذیب سکھائی جائے. پہلا سبق تہذیب نسواں کا تھا. یہ پہلی تاریخ کہ ہماری عورتیں غیر تہذیبیات تہذیب نسواں سکھائی جائے. رسالے نکل پڑے پہلا ناول انعام لینے کی لالچ میں عورتوں کو تہذیب سکھانے کے لیے قبری عسکری کی کہانی میراث العروس لکھی گئی. تو اس دور میں راشد الخیری ہو جائیں، دوسرے لوگ ہو جائیں، ان کا کام کیا تھا؟ عورتوں کی وہ تہذیب نسواں. اس کے بعد دوسرا آ گیا تعلیم نسواں. اب اس کو تعلیم بھی دیں، آنگن خدیجہ مستور کا پڑھیں کہ عورتیں تہذیب کے بعد تعلیم بھی حاصل کریں. تیسری آ گئی حقوق نسواں، اس کے لیے بھی ناول لکھے گئے، ہمارے عہد میں لکھے گئے. اور اب آ گیا آزادی نسواں. تو تہذیب کے نام پر یہ بھی آنکھیں کھول کے رکھیں کہ یہ بھی مزاحمت کے ایک عناصر ہے. تو کہاں پر تہذیب کے پھندے میں گرفتار کیا جا رہا ہے، تو اس کے خلاف لکھنے والے کتنے لوگ ہیں. ہر سال مارچ نکلتے ہیں ہم، اس کے لیے جلسے جلوس تو کرتے ہیں. تو کیا عورت کی آزادی یا عورت کے حقوق پر ہم نے بھی کچھ لکھا؟ نہیں، ہم نے تو ایک بڑے طبقے کو، اپنی آدھی آبادی کو کٹ کر کے رکھ دیا. میں نے تو نہیں کوئی نظم لکھی، آپ میں سے شاید کچھ دوستوں نے لکھی ہو کہ ہاں ان پر گھروں میں جبر کیا جاتا ہے، ان کے لیے زندگی کے مسائل کو روکا جاتا ہے. تو اگر کوئی لبرل سوچ کے، سیکولر سوچ کے لوگ غلیظ نعروں کے ساتھ آ سکتے ہیں منظر عام پر، تو کیا ہم لوگ ان کے حقوق کے لیے کوئی نظم، کوئی غزل، کوئی افسانہ، کوئی ناول، کچھ ایسا لکھنے کی ہے؟ ہر طبقے کی طرف دیکھے، ادیب کو، اپنی آدھی سے زیادہ آبادی عورت کی طرف بھی دیکھے، اپنے ارد گرد کے وہ پسے ہوئے لوگ جن کا مذہب ہم جیسا نہیں ہے ان کو بھی دیکھے، وہ لوگ جن کے رنگ ہم جیسے نہیں ہیں ان کو بھی دیکھے. وسیع نظر چاہیے، دماغ کو کھولنا چاہیے، کہیں عصبیتوں کو بالائے طاق رکھنا چاہیے. یہ ہے جی. بہت اچھا آپ کا سوال ہے. ویسے میرا موضوع جو
کیونکہ میں نے یہی تخصیص تو کی تھی کہ اردو شاعری کے مزاحمتی رویے. میں نے گیبریل گارسیا مارکیز کے ناول کا 100 Years of Solitude کا اشارہ دیا تھا, یا ہوزے ساراماگو کے ناول کا جس کو نوبل پرائز ملا. میں یہی چاہ رہا تھا بیچ میں اشارہ کہ ناول کو دنیا میں زیادہ نوبل پرائز ملے. نوبل پرائز کس کو ملتا ہے؟ ہم بظاہر سوچتے ہیں کہ انہوں نے کسی تعصب کی وجہ سے ایسا کیا ہوگا. نہیں, وہ پورے ایک چیز کا امپیکٹ سب سے بڑا جو کلیہ ہے نا, وہ یہی رکھا جاتا ہے. جیسے 100 کتاب تھی مائیکل ہارٹ کی. ہم سب لوگ کہتے ہیں جی مائیکل ہارٹ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 عظیم لوگوں میں سب سے اوپر لے کر آئے. تو وہ کون سا کرائیٹیریا تھا؟ کرائیٹیریا یہ تھا کہ اثر انداز کتنا ہوا ہے کوئی بندہ, کوئی شخص لوگوں کی کتنی آبادی پر, کتنے عرصے پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام لانے سے اب تک اثر انداز ہونے والے شخص ہیں جن کے پیدا ہونے کے شہر کو, اس پیدا ہونے والے دن کو, دنیا سے جانے والے آخری کلمات کو, نبوت کے پہلے حروف کو لوگ جانتے ہیں. تو وہ اثر انداز اتنے ہوئے. دوسرے پر آئنسٹائن اثر انداز ہوا. تو ناول بھی وہ چنا جاتا ہے جو زیادہ لوگوں پر اثر انداز ہوا یا جس کا اظہار بڑا ہے. ہوزے ساراماگو کا ناول ہے اندھے لوگ. اس کے اندر ایک وبا پھوٹ پڑتی ہے کہ اچانک ایک شخص نابینا ہو جاتا ہے, اور وہ جس کی طرف دیکھتا لوگ نابینا ہونا شروع ہو جاتے سارے لوگ. احمد مشتاق نے اس کا ترجمہ کیا. پچھلے دنوں ملاقات ہوئی 4 دسمبر کو, تو کہنے لگے میں نے 4 بار ناول پڑھا, تب جا کے اس کا ترجمہ کیا. اور اس میں کوئی کسی کردار کا نام نہیں ہے پورے ناول میں. سب کے سب ٹائپ کریکٹرز ہیں. ایک آنکھ والا, سرخ واسکٹ والی, گھنگرالے بالوں والا, یہ ٹائپ کریکٹرز ہیں, نام نہیں ہے. ہم لوگ بڑے بڑے نام بھی رکھ لیتے ہیں. جیسے میں نے مارکیز کا کہا تو اس میں کہتے ہیں جووینل اور بیونو. تو اس طرح کے نام رکھے ہوئے جو ہمارے لیے ناشنا ہے, لیکن وہ بھی یاد ہو گئے کہ وہ پیغام کتنا مؤثر تھا. اس ناول میں بھی ٹائپ کریکٹرز کے ذریعے اس نے سکھایا وبا میں لوگ کس طرح استحصال کرتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تو سارا حقوق چھین کے جلدی جلدی اپنے گھروں میں رکھ لو. منٹو نے جیسے لکھا کہ ساری بستی جل گئی, صرف ایک دکان بچی. ساری بستی جل گئی, صرف ایک دکان بچی جس پر لکھا ہوا تھا تعمیر و مرمت کا تمام سامان دستیاب ہے. تعمیر و مرمت کا تمام سامان دستیاب ہے. اسی طرح ہم نے ترجمہ کی عربی کہانیاں. تو ایک عربی کہانی ہے 10ویں دن کے شعر, چھوٹی سی کہانی ہے 10ویں دن کے شعر. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے دن استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ گیا. اس نے کہا یہ جنگل سے شیر پکڑ کے لائے ہیں, بس آپ دیکھنا کچھ دنوں میں اس کو کیسے سیدھا سرکس کا شیر بنا دیتا ہوں. شیر دھڑا ہو, بالکل نہیں کروں گا میں, تم مجھے جھکا نہیں سکتے. اس نے کہا کوئی نہیں دیکھ لیتے ہیں. اسے کہتا آج کھانا نہ دینا. تو اگلے دن آیا, شیر بھوک سے نڈھال ہے. اس نے کہا کیوں شیر صاحب, کیسی طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ شیر کہتا بالکل تم مجھے جھکا نہیں سکتے, تم مجھے بھوکا رکھ کے مارنا چاہ رہے ہو. اس نے کہا یار کوئی نہیں, آ جاؤ مان جاؤ, تھوڑی سی تو بات ہے, تمہیں کون سا بھی ادھر سب کچھ کھانا پینا ملے گا, سب کچھ ملے گا. شیر لیکن راضی نہیں ہوا. اس نے کہا اس کو آج بھی نہیں کھانا دینا. اگلے دن تیسرے دن آیا تو اس نے کہا ہاں جی شیر صاحب کیا حال ہے؟ اس نے کہا یار مجھے نا بھوک لگی ہے, تم کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے صحیح طرح سننی نہیں تھی تمہاری بات. اس نے کہا چلو اس کو نا گھاس دے دو. اس نے کہا تم چاہ رہے ہو میں گھاس کھاؤں؟ نہیں میں گھاس نہیں کھاؤں گا, تم کیا بات کر. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کو نا گوشت دے دو. آج گوشت دے دیا. اگلے دن اس نے کہا نہیں آج گھاس ہی کھانی پڑے گی. تو شیر بیچارہ بھوک کا مارا کیا کرتا, اس نے گھاس کھائی. اگلے دن اس نے کہا ٹھیک ہے گھاس تو تمہیں مل رہی ہے, لیکن آج تمہیں بلی کی طرح میاؤں میاؤں کرنا ہے. تو شیر بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا, اس نے میاؤں میاؤں کرنا بھی سیکھ لیا. اور 10ویں دن آنے تک جو تھا نہ جنگل تھا, نہ پنجرا تھا, نہ وہ مداری جو اس کو سکھا رہا تھا وہ تھا. اب سارا جنگل جو تھا وہ یہ شہر بن چکا ہے, اور شیر وہ 10ویں دن کا بلی بن چکا ہے, گدھا بن چکا ہے. تو یہ نوآبادیاتی عہد پر کتنی 2 صفحے کی کہانی ہے جس نے یہ بتا دیا کہ نوآبادکار آئے تھے, انہوں نے مجھے اپنی تہذیب میں گرفتار کیا. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج ہم 10ویں دن کے وہ شیر بن چکے ہیں, ہم اسی حلیے میں ہیں. تو یہ نثر کے ذریعے, شارٹ سٹوریز کے ذریعے یہ کام کیا, ناول کے ذریعے بھی کام کیا. ہمارے ہاں بھی لکھے گئے. منٹو کا جیسے میں کہہ رہا تھا سیاہ حاشیہ ایک لائن 1 لائنر ہے. آج 1 لائنر لکھنے والے کئی لوگ موجود ہیں, سولت پاشا ہیں, حسن نقوی ہیں, اور اس طرح کے لوگ ہیں.
اچھا یہ سوچ کے نہیں لکھنا چاہیے کہ میں مزاحمتی ادب لکھ رہا ہوں. ایسے اپنے دل کی بات کرو, اپنی وحشت کی سنو, اذن و اجازت پہ نہ جاؤ. اپنی وحشت کی سنو, اذن و اجازت پہ نہ جاؤ. دار پر جاؤ مگر اوروں کی دعوت پہ نہ جاؤ. اوروں کی دعوت پر ہی جانا چاہیے. جس دن سے خط مکر لکھے کوفیوں نے, ہر خامے کا سر نیچا ہے منہ کالا ہے. تو وہ تم بلا کے مار دیتے ہیں تو دار پر جانا چاہیے, لیکن کیا ہمارے اندر ہے وہ چیز؟ اگر ہے ہی نہیں, میرا مسئلہ ہی نہیں ہے مزاحمتی ادب لکھنے کا, تو میں کیوں لکھوں مزاحمتی ادب؟ میں وہی گل و بلبل کی کہانیاں سناؤں, لب و رخسار کی باتیں کروں. میرا مسئلہ تو وہ ہے. آج کریں نا لوگ یونیورسٹیوں میں شاعری, آپ جو کل سوال کر رہے تھے, تو انہیں کہا ہمارے دوست ہیں بہت اچھے شاعر تھے یہ سارے لوگ, اب بھی شاعر ہیں, اچھے شاعر ہیں, لیکن لوگ وہ سننا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں یہاں سے پیسے آ رہے ہیں میں اس لیے یہ لکھ رہا ہوں. مجھے ہے کہ ہاں یار اس سے میری واہ واہ ہوگی, لوگ کہیں گے یار کتنا نیک آدمی ہے, لوگوں کے لیے مزاحمتی ادب لکھ رہا ہے, انہیں جگا رہا ہے, ان کے حقوق کی بات کری. تو تسلا نارن حامیہ ہے نا, عمل کر کر کے عاملہ تو ناصبہ, ہم تھکے ہوئے, لیکن خواہش کیا ہے؟ لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا آدمی ہے, یہ بڑا کچھ وہ ہے. اسی لیے یہ جو لوگ تھے نا یورپ والے, انہوں نے ہر چیز کو ہمیں بھی اس کی عادت ڈال دی ہے کہ ہاں جناب ہم یہ کام کریں اس کا کوئی اجر ہے. ہم تو یوں کرتے تھے کہ ایک ہاتھ سے کیا دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے. یہ مزاحمت تو موجود ہے, ہم لکھ رہے ہیں, لوگ اس کے لیے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن یوں کیا کہ ایک ہاتھ نے کیا دوسرے کو نہیں پتہ, لوگ اس سے ناشنا رہے. لیکن معاشرے میں وہ چیز موجود ہے کہ آپ کی ایک چیز کوئی گری ہوئی ہے, وہ لوگ نہیں اٹھا رہے, کہ جس کی وہ آئے گا وہ اٹھا کر لے جائے گا. اور ہم کیا ہیں, فصل ہے کس کی, اٹھا کر کوئی لے جاتا ہے, زخم ہے کس کا, دکھا کر کوئی لے جاتا ہے. ہم ریا پیشہ جو سچی بات کہہ سکتے نہیں, لاکھ چاہیں بھی تو تیری نعت کہہ سکتے نہیں. درس تیرا لیس للانسانی الا ما سعی, اور ہم تو فصل پکنے پر کسان کو لوٹ لے. تو اگر ہمارا مسئلہ ہے مزاحمتی ادب تو لکھے, اور پھر اجر سے بالا تر ہو جائے. تو جس میں ویسے ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے, اس مزاج میں نے کہا خواجہ میر درد کے ہاں صوفی شاعری ہے, لیکن انہوں نے لکھ دیا قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا, پر تیرے حد سے آگے تو یہ دستور نہ تھا, تم نے تو یہ دستور ہی بنا دیا. کہا جاتا ہے تصوف برائے شعر گفتن خوب است. تصوف جو ہے یہ شعر کہنے کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. اب یہ شعر برائے شعر تو رہ گیا ہے, لیکن دل کی بات نہیں رہ گئی. تو آپ کا کوئی بھی بات ہو اسے دل سے کہیں, اور خاص نہ رکھیں کہ میں مزاحمتی ادب یا رومانوی ادب یا جدید ادب یا جو بھی ادب لکھ رہا ہوں, اس سے نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور سراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے. یہ منزل کا چراغ ہے یا سراغ ہے, منزل نہیں ہے. اس سے آگے نکل کے بھی کہیں دیکھو نا. اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑے. تو اپنی وحشت کی سنیں, جو دار پر جائیں لازمی جائیں, لیکن میری دعوت پر نہ جائیں. خود لکھیں, خود اس کو سوچیں, لازمی اس کے اوپر غور کریں. اور آخری پیغام یہی ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنی لیب میں جانا ہے. میری لیب کیا ہے؟ میں لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر ان چیزوں کو ڈھونڈوں گا جو آدم علیہ السلام سے اب تک, یا ولی دکنی سے اب تک, یا جعفر زٹلی سے اب تک مجھے یاد تو سماجی طبقات کا بتا رہے ہیں, یا مزاحمت کا بتا رہے ہیں, یا رومان کا بتا رہے ہیں, یا میرے دل کی بات کا بتا رہے ہیں. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ کوئی چیز ہے وہ مزاحمت نہیں ہے, لیکن وہ اپنے رومان میں کیسے بن رہی ہے. احمد مشتاق سے میں نے پوچھا یہ نظم آپ کی چھوٹی سی ہے, یہ آپ نے کس پر لکھی ہے, وہ لڑکی کون تھی؟ اب آپ نظم سنیے گا, بتائیے گا یہ لڑکی کون ہے. خاموش کھڑی ہے ایک عمارت, چھوٹی سی نظم. خاموش کھڑی ہے ایک عمارت, چوگرد ہے خاردار تاریں, پہرے پہ ہے فوجیوں کا دستہ, آنگن میں گھنی ہے اس قدر گھاس, ملتا نہیں جگنوؤں کو رستہ. خاموش کھڑی ہے ایک عمارت, چوگرد ہیں خاردار تاریں, پہرے پہ ہے فوجیوں کا دستہ, آنگن میں گھنی ہے اس قدر گھاس, ملتا نہیں جگنوؤں کو رستہ. شاخوں کی طرف پلٹ رہے ہیں بچھڑے ہوئے پھول چاندنی میں, پودوں پہ جھکی ہے ایک لڑکی, یادوں کی اداس چاندنی میں کینچی سے گلاب کاٹتی ہے. میں نے کہا یہ لڑکی کون ہے, یہ عمارت کون سی ہے؟ کہنے لگا یہ بے نظیر ہے. جب اس کے والد کو پھانسی دی گئی تو وہ شاخ سے گلاب کاٹ کر اس کی قبر پر رکھنے کے لیے اتار رہی تھی, تو اس کے لیے لکھی ہوئی نظم. تو ہم اسے ایک رومان کی نظم سمجھتے رہے, لیکن فوجیوں کا دستہ پہرے پر موجود ہے, وہاں سے کچھ عناصر ملتے ہیں. تو آپ کچھ بھی کہیں, لوگوں نے اپنی مراد لے لینی ہے. ہم نے اپنے لیے کہی ہوگی شاعری,
تو شعر وہی اچھا اور بڑا ہے جو یونیورسل ہو. غالب کے شعروں کو کہتے ہیں ہر چیز پر منطبق کیا جا سکتا ہے. مزاحمت پر کر لیں, محبت پر کر لیں, نفرت پر کر لیں, کسی پر کر لیں, وہ شعر اس پر منطبق ہو سکتا ہے. یہ بندے کا اندر ہے کہ وہ اس کو اپنے لیے بنا لے. ہم اپنے دل کی سچی بات کہیں, سچی بات کہنی چاہیے. میرا مزاج اگر محبت کا ہے تو محبت کی شاعری کروں, لوگ اسی سے اپنے احتجاج کی علامت کو بھی نکال لیں گے. جیسے میں نے غالب کے شعر سے کہا تھا, میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تھی. تو یہ تو بادشاہ کی محفل ہے. اس راز کو فاش کر دیا کس نے؟ علامہ اقبال نے. علامہ اقبال نے وہاں سے شروع کیا جہاں پر حالی نے ختم کیا تھا. حالی نے جب لکھی نا, مسلم قوم کو جگانے کے لیے لکھی انہوں نے مد و جزر اسلام. اسلام اوپر آ رہا ہے, اسلام نیچے جا رہا ہے. پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے, پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے, اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے. مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد, مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد, دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. جس نے ہمارے دریا کو اترتے ہوئے دیکھ لیا وہ نہیں مانے گا. اور پھر پہلی بار جب چھپ گئی کہنے لگے مجھے یہ لگا کہ میں تو اس کا ایسا اختتام کرنا چاہتا تھا کہ پوری قوم جاگ جائے, لیکن اس کا اختتام بہت ہی مایوسی پر ہوا ہے. تو اس کے دوسرے ایڈیشن میں کوشش کر رہا ہوں کہ مایوسی پر اختتام نہ ہو. عرض بحضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے لکھی, آپ سب کو آتی ہے. اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. جس دین کے مدعو تھے کبھی سیزر و کسرا, خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے. اور چلتے چلتے کہتے ہیں بس حال یہ گستاخ زباں روک لے اپنی, بس حال یہ گستاخ زباں روک لے اپنی, باتوں سے ٹپکتا تیری اب صاف گلا ہے. اب تیری باتوں سے گلا ٹپکنے لگ پڑا, بس اپنی زبان روک لے. انہوں نے زبان روک لی. یہاں پر حالی رکے, اپنی مایوس قوم کو جگا نہیں سکے. مدنی ہوئی, جزری ہوئی, پستی حد سے گزری. یہاں سے اقبال نے آغاز کیا, کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں. میں اپنے سود کی طرف کیوں توجہ رہوں, کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں. نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں. فکر فردن جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو, شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو. تو وہ ایک شاعر کے چھوڑے ہوئے کام کو نئے شاعر نے آغاز کیا, لیکن ایسا کیا کہ اس پر فتوے لگ گئے لاہور میں کہ یہ کافر ہو گیا ہے شکوہ لکھنے پر. پھر اسے جواب شکوہ لکھنا پڑا. تو یہ بتانا پڑا کہ ہو سکتا ہے ہمارا ایک کام ہم کسی عبوری دور کے لیے آئے ہوں, تو اس کو آگے بڑھانے والے لوگ آتے چلے جائیں اور کام پھر آگے بڑھتا. ایک چراغ جلانے کی ضرورت ہے. رات کو جیت تو پاتا نہیں لیکن یہ چراغ, رات کو جیت تو پاتا نہیں لیکن یہ چراغ, کم سے کم رات کا نقصان بہت کرتا ہے. ہاں, ہوشیاری دل نادان بہت کرتا ہے, زخم کم سہتا ہے اعلان بہت کرتا ہے. تو اسی پر ختم کرتے ہیں کہ رات کو جیت تو پاتا نہیں لیکن یہ چراغ, کم سے کم رات کا نقصان بہت کرتا ہے. تو یہ چراغ جلانے کا عمل ہے جو ثاقب رضا مصطفی صاحب نے جلایا ہے. آپ ایک نسل تیار ہو رہی ہے, اور یہی جب 8 سال بعد نکلیں گے تو کتنی شاندار نسل ہو جائے گی. یا ایک شاعر ہے آپ میں جن کو میں کل سن رہا تھا, ایک بچہ جو 8 سال ان مقابلوں کو دیکھے گا اس کا کیا حال ہوگا, کیسا وہ بن کے نکلے گا. اور میرا نہیں خیال کہ یونیورسٹی آف سائیوال یا ویٹرنری یونیورسٹی یا یہی آپ کے لیے بڑے بڑے میدان, پوری دنیا کے میدان موجود ہیں جن کو آپ جیتیں گے, سر کریں گے, اور خدا اس کو بہت برکات سے نوازے. اور میرے لیے بھی آپ لوگ دعا کیجیے گا, اور آپ کے وہ پاک دل ہیں جن سے میں شاید اپنی زبان کی گرہ کو کھول لوں کہ اللہ ربی شرح لی صدری. میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ زندہ لوگوں کے نام نہیں لینے چاہیے, ناراض ہو جاتے ہیں نا. سبھی لکھ رہے ہیں, سب اچھا لکھ رہے ہیں. کون سے شاعر کا آپ کو لگتا ہے کہ مزاحمتی ادب نہیں ہے؟ تو میں کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ تو. ہر شاعر جو ہے وہ, میں نے ایک شاعر کا نام لیا تھا کہ اس نے ایک پوری صنف ایجاد کر لی اشرے کی. پھر عاطف توقیر صاحب ہیں اس وقت, ان کی بھی شاعری ہے. تہذیب حافی یا علی زریون یا عمار اقبال یا عمیر نجمی
نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ، اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکال. کیا یہ مزاحمتی نہیں ہے؟ ہم لوگ تو وہ ہیں. ان سب کے اشعار ملتے ہیں. علی زریون کا شعر تھا، میرے وطن تیری آنکھوں کو نوچنے والے، یہ کون ہیں، یہ گھرانے کہاں سے آ گئے ہیں، یہ کون ہیں، یہ گھرانے کہاں سے آ گئے ہیں. اللہ کرے حافظ کا بھی شعر یاد ہے، ان کے ہاں بھی موجود ہے. تو ہاں، بتایا ابر مساوات کیوں نہیں کرتا، بتایا ابر مساوات کیوں نہیں کرتا، ہمارے گاؤں میں برسات کیوں نہیں کرتا. دل تباہ اگر ہے نجات کا حامل تو ورد سورہ رحمان کیوں نہیں کرتا. یہ اور شاعر کا شعر ہے. دل تباہ اگر ہے نجات کا حامل تو ورد سورہ رحمان کیوں نہیں کرتا. محمد عربی کی مثال کو سروت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی کی مثال کو سروت کتاب زیست کا عنوان کیوں نہیں کرتا. تو وہ کتاب زیست کا عنوان اسی پر کر لے کہ فرائنا سے پسے ہوئوں کو بچانے والے تھے موسیٰ و عیسیٰ و محمد تو بھائی بھائی، لیکن سنیں گا ایسے میں کون اپنی دہائی بھائی. خوشی کے نغموں میں گم ہے یوسف کے بھائی بھائی. تو خوشی کے نغموں میں ہم بھی گم ہیں، لیکن انہی میں سے یہی شاعر ہے، یہ آج جو موجود ہیں سارے شاعر، مجھے سب سے امید ہے یہی شاعر ہیں جو وہ لکھیں گے جو ہماری آواز بنے گی، جو ہر ایک کی. مجھے ہر ایک شاعر سے امید ہے. جو لفظ لکھ رہا ہے نا، اسے ڈرنا چاہیے، جانے کس وقت خدا اسے کیا عطا کر دے اور وہ کیا لکھ دے. تو زندہ لوگوں سے سب سے یہ امید ہے کہ وہ لکھیں گے. جو لوگ گزر چکے ہیں ان میں پوری تحریک جو ہے ترقی پسند کی بھی، وہ بھی، پاکستانی ادب کے لوگ بھی، وہ سارے اس میں شامل ہیں.